بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، جامع مسجد ہنسگرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائی، اور اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر میں پہلے آنے سے اللہ و تبارک تعالیٰ جس کو توفیق دے تو وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ و تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو سب سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھنے کو، دین کے باتیں سننے والا بنایا۔ یہ بڑی اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے بہتر مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا، اور تمام مسلمانوں سے بہتر امت افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ و تبارک تعالیٰ کی بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار میں ہم سب کو اتنی بڑی اچھی زندگی دی، اتنا اچھا بنایا، ان کا احسان، ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم اللہ اور اللہ کی رسول کے دربار میں آ کر بیٹھ کر کچھ بات سنیں، عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، آخرت اچھا بن جائے۔ زندگی اور آخرت کو اچھا بنانا ایمان والوں مسلمان امت میں جو پیدا ہوئے ان کے لیے بڑی شان ہے، ان کے لیے بڑی عظمت والی زندگی اور آخرت ہے، ورنہ زندگی بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ و تبارک تعالیٰ کا
بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ چاہتے تو ہمیں نماز پڑھنے والوں میں نہیں پیدا کرتا، اللہ چاہتے تو ہمارے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو دنیا کے اندر جو پیدا کیا اللہ اس میں پیدا کر ڈالتے، لیکن اللہ نے ان تمام مخلوق سے جو ہے افضل اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان افضل ہے جو امت مسلمہ مسلمان ہے، جو امت مسلمہ ہے مسلمانوں میں سے، تو اللہ نے ان تمام مسلمانوں سے بہتر بھی کہا اور بہتر بھی ہم لوگ ہے، لیکن ہماری زندگی اور حالات دیکھے جائے تو ہم سب سے بڑا بن چکے ہیں، کیونکہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق اور ان کا حکم ہم چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اتباع چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ان تمام جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت سارے جو ہے اس دنیا کے ایک قادیانی بھی کہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا تھا، اور آپ بھی جو بھی نبی کا دعویٰ کریں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبوت جو نبی کی سلسلہ ہے، جو نبوت جسے ملی آخری، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ 2 جمعہ سے 3 جمعہ سے پچھلے سے میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اور ربیع الاول کے مہینے بھی چل رہی ہے، ہم نے جانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دنیا میں آئے، پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق میں چند باتیں کو بیان کروں گا۔ اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے گزارے، دنیا میں آیا تو بھی رہا، کیسے گزار کر گئے، کس طرح سے یہ زندگی کو گزارنا پڑا اور کیسے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول آپ نے سنا مکہ کے اندر، عرب مکہ شہر کے اندر پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ کے اندر، مکے کے شہر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والا صرف اکیلا تھا، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے، اے لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑی شان ہے، لوگوں کو بلاتے رہے، اے میری ماں بہنوں آ جاؤ اللہ کی دربار میں جھک جاؤ، ادھر ادھر پھر کر تیرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تم ہسپتالوں کے چکر اور جو ہے بیماریوں کے چکر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو، کبھی اللہ کے دربار کو دیکھا کہ اللہ کا دربار ہمارے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے، اللہ ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے، اللہ کے دربار کی طرف جھک گئے، جے نماز کو بچھایا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرے تو تمہاری بیماری شفا ہو جائے گی، تمہاری مصیبتیں حل ہو جائے گی، تمہارے پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سب چیزوں کا مالک ہے تو اس مالک کے پاس جھکا کرو، جو مالک تم کو ہر مسئلہ کا، ہر باتوں کا، ہر پریشانیوں کا حل نکالتا ہے، ایک ذریعہ۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ کے طرف جھکنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک کے اندر رہے، 53 سال کی زندگی کو عرب کے ملک، سعودی عرب کے ملک، عرب جو ملک ہے مکہ معظمہ جو شہر کا نام ہے، اس مکے کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال، 50 پہ 3 سال گزارے، لوگوں کو دین کی دعوت دیے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے، لوگوں کو اچھی بتائے، لوگوں کی زندگی کو اچھا بنا دیے، اور آخرت بھی اچھا بن گئی۔
نہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح موت بھی دی اور بے ایمان والا ہو کر بھی مرا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف جب لوگوں کو بلاتے رہے، جس نے اللہ کے رسول کو جانا، ان کے طریقہ کو مانا، ان کے حکم کے زندگی گزاری، میرے دوستوں بزرگوں کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آج بھی عرب کی زمین کہہ رہے ہیں، گواہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کے حکم کو مانا، ان کے طریقہ کو مانا، ان کے باتوں پر چلا، ان کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھا ہو گیا۔ اور جس نے نہیں مانا، کفر کی زندگی بھٹکتا پھرتے پریشان میں گزر گئے، ویسے ہی موت آ گئی۔ اور آج بھی ہم مسلمان جو شخص مانے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے طریقہ پر جو گزاریں گے وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو آج مسلمان اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ان کی بتاوے طریقہ کو چھوڑ کر، ان کے حکم کو چھوڑ کر، ان کی فرما برداری کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت ہم اپنے آپ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں زمانے میں دکھا دیا، دنیا میں بتا دیا، آخرت کی نشانیاں بتا دی اور آخرت کے بارے میں بتا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے گئے، صرف عرب کے اندر ایک اللہ کے بندے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول بلانے والا تھا۔ لوگوں کو کہتے تھے، اے لوگوں، تم یہ دنیا کے اندر جو پڑے ہوئے ہو، کمانا، کھانا، زندگی بنانا، مکان تیار کرنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ تم نے انسان سوچ لیا کہ اللہ نے پیدا کیا تو کھانے کی ضرورت اس لیے کما کھا رہے ہو، پہننے کی ضرورت ہے اس لیے کپڑا پہن رہے ہو، رہنے کی ضرورت ہے تو اس لیے گھر و مکان بنا رہے ہو۔ تو یہ تمہاری ضرورت پورا کرنے کے واسطے یہ تمہیں کام کر رہے ہو۔ آج لوگ کہتا ہے میں دن بھر محنت کرتا ہوں، میں گاڑیاں چلاتا ہوں، میں دن بھر باغوں کا جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہوں، اور جو ہے میں تمام کاموں بزنس میں لگ جاتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں جو تم پورا کر رہے ہو، یہ زندگی کی ضرورت ادا کرنے کے لیے ہے جو تم یہ دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ یہ تمہاری کامیابی کی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے دکان کی، ضرورت پڑتی ہے کھیت باغ بغیچوں کی، ضرورت پڑتی ہے گاڑیوں کی، ضرورت پڑتی ہے گھر و مکان کی۔ لیکن آج یہ ضرورت پڑنے پر ہمیں اتنی بڑی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کے دربار کو بھول گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئے، ان کی اتباع کو بھول گئے۔ جب لوگ بھول جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے۔ اب تو ہمارے نبی آخری نبی ہے، بتا کر چلے گئے، اللہ کے صحابہ کرام چلے گئے، اللہ کے بڑے بڑے ولیاں پیران پیر چلے گئے، اب بتانے والا ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کرام، یہ دیندار جو لوگ آپ کے سامنے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ عمل کریں گے، آپ اس باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو آپ اچھے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ اللہ والے نہیں رہیں گے، جب یہ علماء دین نہیں رہیں گے، جب یہ حفاظ قرآن نہیں رہیں گے، جب یہ مفتیان کرام نہیں رہیں گے، جو یہ مسجد کا نماز پڑھانے والا نہیں رہے گا، تو آپ کا دین آٹومیٹک یوں ہی ختم ہو جائے گی، دین بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے، سیدھے راستہ دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، صحاباؤں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، پیران پیر کو بھیجے، تمام لوگوں کو بھیجتے گئے۔ اب کوئی ویسا نہیں مگر اللہ ہمارے نزدیک علماء کرام، علماء دین آج موجود ہے جو ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا نبی کا حکم کیا ہے، ہمارے نبی کی فرمان کیا ہے، ہمارے رسول کی اتباع کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہماری زندگی گزارنا کیا ہے، ہماری دنیا اور آخرت میں کیا ہوگی، دنیا آخرت کیا چیز ہے، یہ بتانے کے لیے علماء آج جو ہمارے اندر ہے یہی ہمارے لیے رہبر ہے۔ ان کی خدمت، ان کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دین، ہمارا مسجد، ہمارا گھر، ہمارا اسلام، ہمارا دین حفاظت میں رہے گا۔ جب اس کے پیچھے چھوڑ ڈالیں گے، جب نمازوں کو چھوڑ ڈالیں گے، اماموں کو چھوڑ ڈالیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا؟ ایمان آٹومیٹک ایسی ختم ہو جائے گی کہ ہم ایمان والا جی رہے ہیں کہ یا بے ایمان والا ہو کر جی رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں چلے گا۔
کیونکہ آج لوگ اللہ کے دربار سے کتنے پڑے ہوئے ہیں میرے دوستوں بزرگ، کتنے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے گاؤں کے اندر کھلی مسجد ہے، نماز پڑھنے کا سب کو ہے، لیکن آج مسجدیں خالی ہیں۔ آج مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پھر وہی اپنا لیے جو ہمارے اندر کی خرابیاں تھی، ہمارے وہی عادت پڑ گئی جو ہمارے دل چاہتا تھا، ہمارے اندر وہی بے ایمان والی زندگی تھی جو بے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بے ایمان والے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر گزار رہے ہیں۔ ایمان ہونے کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان والا بننے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگو، اللہ کو کہو کہ ہم بھی ایک مسلمان اللہ تیرے بندے ہیں، ہماری زندگی اور آخرت اچھا بنا دے، ہمیں کامیاب بنا دے۔ لیکن کون کہہ رہا ہے؟ آج جمعہ پڑھنے آئے نہیں، نماز کو آج مسجد میں ہے ہی نہیں، 24 گھنٹہ میں نماز ہی نہیں، اب کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کوئی بھی عبادت نہیں۔ جب لوگ اس طرح سے، جو میرے دوستوں بزرگوں، اب تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، جب مکہ شہر میں پیدا ہوئے، تو لوگ اللہ کو جانتا ہی تھے نہیں کہ خدا ہے، کون خدا ہے۔ لوگ سمجھتا تھا کہ آگے سامنے یہ جھاڑ ہے، یہی ہمارا خدا ہے، آگے یہ سورج دکھ رہا ہے، یہی ہمارا خدا ہے، آگے ایک بت دکھ رہا تھا مٹی کا، یہی ہمارا خدا ہے، جسے جو چاہتے مان لیتے تھے۔ میرے نبی آئے، بتائے لوگوں یہ چیزیں مخلوق کی بناوی ہے، یہ ایک چیز جو ہمارے نظر میں آ رہی ہے دنیا کی ہے، وہ مالک مولا جو ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو بنایا، وہ ہے ایک اللہ۔ اس کی عبادت کرو، ان کی حکم کو مانو، ان کی طرف سجدہ کو سر جھکاؤ، ان کی عبادت کرو۔ آؤ، اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ جس نے سمجھا میرے دوستوں بزرگ، صحابہ کرام بن گئے۔ آج جو بھی سمجھے گا وہ مسلمان مومن بن جائیں گے، وہ مسلمان ایمان والا بن جائے گا، وہ مسلمان جنتی بن جائیں گے، وہ مسلمان زندگی کی اچھائی بن جائیں گے، وہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہو جائے گا جب اللہ اور رسول کے فرمان کی طرح زندگی گزارے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے، 53 سال کی زندگی گزارا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں جو ہے ہماری مدد کرے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری حفاظت کرے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کچھ ہمیں رزق عطا کرے، اللہ ہی وہ رب ہے جو ہر چیز عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے کلمہ پڑھا اور کہا ہمارے لیے ہمارے محمد ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی ہے، ان کا حکم ہمارے لیے ضروری ہے، ان کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے ان پر چلے، جن سے منع کرے ان سے مان جائے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو صحابہ اکرام جو لوگ اس وقت کلمہ پڑھے، صحابہ اکرام بن گئے، صحابہ بن گئے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ایک مومن بن گئے، ایک ایماندار بن گئے، ایک دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا کامیابی بن گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں۔ ذرا سوچو، وہ کافر جب پلٹ کر دیکھتا تھا تو کہتا تھا محمد جیسا کوئی نہیں، محمد جیسا کوئی دین نہیں، محمد جیسا کوئی کلمہ نہیں، محمد جیسا کوئی کتاب نہیں، محمد کے جیسا کوئی جو ایماندار نہیں، محمد کی بات جیسا کوئی سچ بات نہیں، محمد جیسا کوئی اچھی بات نہیں۔ محمد کی باتوں پہ وہ بات ہے جو رحم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب لوگ دین کی دعوت کو قبول کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لیا، کامیابی بن گئے۔ جس نے نہ پہچانا وہ کافر زندگی گزار کر جہنم میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائے، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے لوگوں اللہ کی طرف جھکو۔ تو کافر جو دیکھا تو مسلمان ایمان والا بن گیا، اور جو نہ سمجھ سکا وہ کافر کی موت مر کر جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے۔ آپ نے نعت میں اس میں سنا ہے کہ کنکر بھی کلمہ پڑھ ڈالا، پتھر بھی بولا لا الہ الا اللہ۔
کہاں سے بولا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات ہیں، ان کی زندگی کی وہ متعلق باتیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل ان کے دشمن ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو حق اور سچ دلا رہے ہیں، اس طرح سے دین کی دعوت کہہ رہے ہیں۔ جب اس طرح سے ابو جہل نے سنا کہ اب ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے نبی مانے، ابو جہل کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے جا رہے تھے، ابو جہل نے کہا آپ نبی ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ چاند جو دکھ رہی ہے، یہ چاند جو چمک رہی ہے، یہ چاند کی جو اجالا ہے، یہ چاند کی روشنی دنیا کو کرتا ہے، کیا تمہارے پاس وہ طاقت ہے؟ کیا تمہارے خدا کے پاس وہ طاقت ہے؟ کیا یہ چاند تیرے حکم کو مان سکتا ہے؟ جب ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ چاند اگر تم نبی ہو تو یہ چاند کو ٹکڑا کر کے دکھا دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ابو جہل نے کہا تو ہمارے نبی نے کہا چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جا۔ رات کے اجالے میں چاند بڑی تاروں بھری رات تھی، چاند کا روشنی نمودار تھا، میرے نبی نے حکم دیا، انگلی سے اشارہ کیا، اے چاند ٹکڑے ہو جا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا، چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ذرا سوچو نبی کی رحمت اور برکت کا کیا عالم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو اشارہ کرتے ہیں وہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے پھر بھی کہا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ذرا سوچو وہ ابو جہل کافر کس قدر میرے نبی کی معجزات کو دیکھ رہی ہے، میرے نبی کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کی کرامت کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ابو جہل ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، پھر بھی کہتا ہے میں تجھے رسول نہیں مانتا ہوں، تجھے میں نبی نہیں مانوں گا، تیرا کلمہ تیرے کلمے کو نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ اس طرح سے کہہ کر چلے گئے، جتلا دیے کہ تو نے جادو کر دیا یا کسی طرح سے کر دیا۔ اس بات کو کہہ کر ابو جہل نے پھر چل گیا، ادھر چل دیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ابو جہل جو کافر تھا اور ہمارے رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے ہیں، عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے رہے، ابو جہل کے پاس بھی گیا تو ابو جہل نے جب یہ سوال کیا میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کو کھلونا کیا، جب جوان ہوئے تو چاند کو ٹکڑا کیا، پھر چاند کو کھلانا، چاند کو کھیلنا اور پھر ٹکڑے کرنا، جوڑنا کس کی طاقت ہے دنیا کو کوئی مال ہے مائے کا لال ہے، دنیا کے کسی کی طاقت کا کمال کہ چاند کو ٹکڑا کر سکے؟ میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا۔ ابو جہل نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ نبی محمد جیسا کوئی نہیں، محمد جیسا رحمت کوئی نہیں، محمد جیسے عظمت والے کوئی نہیں، محمد کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھ لیا مگر کلمہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا۔ دل تھی کافر کی، دل تھا گنہگار کی، دل تھا بتوں کا پجاری، دل تھا دنیا کی لالچ، دل تھی دولت کی حکومت، دل تھا یہ دنیا داری میں، دل تھا یہ دنیا کی خواہش میں۔ اس کو اللہ کا ڈر نہیں تھا، رسول کی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت دلوں میں بسا ہوا تھا، تو ان کو چاند کا ٹکڑا ان پہ ایمان نہیں لا سکا۔ کیوں کہ دل پہلے پاک نہیں تھا نبی کو نبی ماننے کا، دل پاک نہیں تھا میرے دوستو رسول کو رسول ماننے کا، دل پاک نہیں تھا اللہ کا ڈر اور خوف لے کر دل میں بیٹھنے کا۔ آج مسلمان کی حالات ویسے ہو گئی ہے۔ ہمارا نبی ہمارے کتنے بڑی شان ہے، ہمارا نبی کی فرمان ہے، ہمارا نبی کا حکم ہے، ہمارا نبی کی قرآن ہے، ہمارا نبی کی نمازیں ہیں، پورے چیزیں ہمارے نبی کی زندگی کی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کی پوری چیزیں ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں کرنے کو تیار نہیں، تو بتا کہ ہم کیسا مسلمان ہے؟ ابو جہل جیسا زندگی گزارنے چاہ رہے ہیں۔ ابو جہل جو کافر جہنم میں جل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکا۔ آج ہمارا قرآن نبی کی ہے، آج ہماری نماز نبی کی ہے، آج ہمارا دین نبی کی ہے، آج ہمارے حدیث نبی کی ہے، پورا چیزیں نبی کی ہے۔ ہمیں آنکھوں سے قرآن پڑھنا نہیں چاہ رہے، نماز نبی دے کر گئے، ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ تو بتا جو ابو جہل نے کل عرب کے اندر نبی کے سامنے کر کو
کافر ہو کر موت مری، بے ایمان والا ہو کر موت مرا، اور آپ بھی مسلمان ہو کر پورے چیزاں ہیں مانتے نہیں، عمل کرتے نہیں، اس کو چلتے نہیں، ان کا حکم کرتے نہیں، ان کا فرما بردار مانتے نہیں، تو پھر بتا تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ مسلمانیت ہے، کافر جیسا زندگی بن چکا ہے، غیر جیسا زندگی بن چکا ہے، جہنم والوں کی طرح زندگی بن چکا ہے۔ جنت والے بن جاؤ، رسول والے بن جاؤ، نبی ولی والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ، تیری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی معجزات ابو جہل نے آنکھوں سے دیکھا، اور آج ہم اپنے قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ زمانوں سے کتابیں بدل رہی ہیں، زمانوں کے ہر دھرم کے ہر ماننے والوں کا کتابیں ہیں، لیکن کوئی اپنی کتابوں کا حفاظت کا ذمہ نہیں دکھا سکتا۔ میں نے اپنے قرآن کو کھولا تو میں تمام لوگوں کو نہیں، پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے کہ میرا قرآن اللہ نے حفاظت کی ذمہ لی۔ ایسے ہی کہ میرے نبی برسوں سے 1400 سال پہلے چلے گئے، قرآن اب بھی حفاظت سے ہے، قرآن اب بھی حفاظت سے ہے، ہمارا اسلام اب بھی حفاظت سے ہے، ہمارا دین اب بھی حفاظت سے ہے، ہمارا نمازیں اب بھی حفاظت سے ہے، ہمارا دین اسلام اب بھی حفاظت سے ہے۔ اے مسلمانوں، اس پر چل جاؤ، ان پر عمل کر لو تو تم اچھے بن جاؤ۔ اللہ نے حفاظت سے رکھا ہے، جب یہ دین مٹ جائے گا تو اللہ کو تم جیسے بے ایمان کافروں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے کہہ دیا فی نار جہنم، میں جہنم بھی تیار کر کے ہوں۔ کیوں کر کے ہوں؟ انہیں سزا دینے کے لیے۔ اے لوگو، ہم کافر جیسی زندگی بنا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کافروں کی زندگی کر لیں گے، غیروں کی زندگی میں چلیں گے، تو پھر رسول کے ساتھ ہمیں جنت کہاں ہوں گے؟ کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے رسول کی زندگی کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو کہ زندگی کیسا گزارا، دین کے لیے کیسے ٹھوکرا کھائی، کیسے مصیبتیں جھیلنا پڑا۔ آج آپ کے دین آپ کے گھر میں ہے، آپ کا نماز آپ کے گھر میں ہے، آپ کا قرآن آپ کے گھر میں ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک جو ہے مصیبت پڑتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے چھپ کر پڑھا کرتے تھے لوگ۔ اس وقت اللہ والے جو اللہ کی طرف بلانے والے کون بھی نہیں تھے، مگر اس وقت نماز کے اتنا پابند، اللہ کا ڈر اور رسول کی محبت تھا، اللہ کا ڈر رسول کی محبت دلوں میں رکھتا تھا، تو پوری دنیا کی ڈر نہیں تھی۔ آج ہمیں رسول کی محبت ختم، دلوں میں ان کا طریقہ ختم، ان کا سنت ان کے اتباع ختم، اللہ کا ڈر و خوف ختم، تو آج ہمیں دنیا کی محبت ہو گئی ہے، دنیا والوں کی محبت، دنیا داری سے محبت ہو گیا، دنیا داری سے محبت ہو گیا۔ مار کو بھگا اس کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اچھی زندگی دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ ایک زندگی دیا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سمجھ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں گے۔ میرے رسول عرب کے اندر، مکہ معظمہ شہر کے اندر جب لوگوں کو دین دیتے گئے، دعوت دیتے رہ گئے، اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر اور بات آئی۔ ابو جہل نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا اللہ سچ ہے، آپ کا خدا سچ ہے، آپ کا دین سچ ہے، تو بتا میرے بن مٹھی میں کیا ہے؟ بتا، آپ رسول تو مٹھی میں پکڑ کو لایا اور کہا کہ بتا میرے ہاتھ کے، جو میں ہاتھ کو بند کر کے ہوں، میرے مٹھی کے اندر کیا چیز ہے؟ اگر آپ رسول ہیں تو بتا، آپ اللہ والے ہیں تو بتاؤ، آپ دیندار ہو تو بتاؤ، آپ خدا کے ماننے والے ہیں تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابو جہل کافر تھا، کافر میرے نبی کو پرکھ رہے تھے، کافر میرے نبی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، پھر بھی نبی سے مقابلہ کر رہے ہیں، پھر بھی نبی سے اپنا بات کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ابو جہل نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، آپ کہتے ہیں آپ کا دین سچ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، تو بتا تیری نماز میں اتنی طاقت، تیری دین میں اتنا طاقت، تیرے اندر اتنا طاقت ہے، میرے مٹھی میں کیا ہے؟ بتاؤ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ جب ابو جہل نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بات کہی، اس
तरह से बात को बोले तो मेरे नबी ने कहा, ऐ मुट्ठी तेरे अंदर क्या है? वो मुट्ठी के अंदर तेरे हाथ के जो बंद हुए मुट्ठी बनी हुई है, जो हाथ को बंद किए हो, वो चीज़ जो खुद है वो खुद ही बोल उठेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए वो आप शायर ना तो सुनते रहते हैं कि अब जब बू जहल ने कहा तो पत्थर ने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पढ़ते हैं, सुनते हैं। मेरे दोस्तों, वो आगे कब पेश आई? जब बू जहल ने कहा मेरे मुट्ठी में क्या है, तो वो पत्थर, वो कंकर जो हाथ के बंद मुट्ठी में रखी हुई थी, तो वो पत्थर भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अबू जहल होश उड़ गया कि मैं तो उस ला इलाहा को पढ़ता नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा का रसूल मानता नहीं, उनका कलमा नहीं। मेरा बंद मुट्ठी में रसूल कहने से पहले खुद मुट्ठी से वो पत्थर जवाब दे रहे हैं रसूलुल्लाह का, खुद कलमा पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह का। वो अबू जहल हैरान हो गए, परेशान हो गए, फिर भी जो है आगे बढ़ गया। काफिर दिल था। आज मुसलमान को मैं कह रहा है कि कहीं भाई सुनता नहीं, दिलों में काफिर जैसा रख लेंगे तो कभी आपको अल्लाह वालों का पहचान नहीं होगा। दिल काफिर जैसा बना देंगे तो ये मस्जिद, ये इमाम, ये कुरान, ये नमाज, ये इबादत आपको समझ में नहीं आएगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत कसम खुदा के दिल में बैठ जाएगा तो एक इमाम का मकाम, एक नमाज का मकाम, एक कुरान का मकाम, एक दीन का मकाम, एक मुसलमान की मकाम, एक इस्लाम दीन के मकाम क्या है आपको ऐसा मालूम चल जाएगा कि आपको अगर कहेगा उसी वक्त कि तुमको अभी कत्ल जान देना है, तुमको कुर्बान होना है, तो कहेगा लो मेरा सर हाजिर है, मेरा सर हाजिर है कि नहीं? मेरा सर हाजिर है। आज अल्लाह वाले आप सुने होंगे जब दीन के लिए लोगों को बुलाया गया कि जंग लड़ने, मेरे रसूल सल्लम जंग अहद, मैंने ज़िंदगी का मुतालिक बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में मेरे नबी ने जंग लड़ी काफिरों के साथ। क्यों लड़ी? काफिर का चैलेंज था, रसूल तेरा खुदा गवाह है, तू कम तादाद में, हम ज़्यादा लोग हैं, अगर तेरा खुदा तेरी मदद कर सकता है, अगर तेरे पास इतनी ताकत है कि तेरा रब तेरी हिफाजत करे, तो चंद लोगों के साथ मेरे साथ मुकाबला करो। जंग अहद का ऐलान हो गया, जंग बदर का ऐलान हो गया, जंग खंदक की ऐलान हो गया। काफिर दुश्मन मक्का के अंदर, अरब के अंदर दुश्मनों ने चैलेंज किया, ऐ नबी आप कहते हैं आपका खुदा है, आप कहते हैं आपका दीन सच्चा है, आप कहते हैं आपका कुरान सच्चा है, आप कहते हैं आपकी नमाज़ें सच्ची है, आप कहते हैं आपका रब अच्छा है, तो बता तेरा रब तेरी हिफाजत कर सकता है? काफिरों का जब चैलेंज हुआ, मेरे नबी चंद लोगों को लिए जिसके दिल में खुदा का डर था, रसूल की मोहब्बत थी, ईमान का जज्बा था, कहा कि अल्लाह के रसूल हम तलवार लेकर दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। तलवार लिए दुश्मनों के सामने खड़े हो गए और कहा काफिरों आओ हम खुदा के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी जान खुदा के लिए दे रहे हैं। ज़रा सोचो, ईमान जब दिल में आया तो तलवार लेकर इस्लाम के लिए सर को कटा दिया। अब ज़रा सोचो, आज दीन इतना होने के बावजूद मदरसे में अल्लाह के घर के लिए, इमाम को देने के लिए, मस्जिदों में करने के लिए अगर 100 रुपया 200 रुपये देना पड़ता तो हम कितने पीछे हटते हैं। ये मैं कहता इसलिए हूँ, मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि मैं जो हज़रत को धर्मा ने दिया या मिला नहीं, या मिल रहा है या मिल रहा है चल रहा है, उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मकसद मेरे रसूल की ज़िंदगी कि अल्लाह वाले किस तरह से थे, अपने जान को रसूल की बातों पर लेकर कुर्बान कर देते थे। आज हम दीन को चलाने के लिए, इमाम मस्जिद को रखने के लिए, ये मस्जिदों को आज़ान आबाद रखने के लिए अगर चंद रुपया लगता है तो कितने पीछे हटते हो। उस वक्त जान देना पड़ता तो कैसे आप हटेंगे? ज़रा सोचो, कितनी बड़ी ईमान की कमज़ोर है। ये ना देना ना करना ये नहीं है, बल्कि ईमान की कमज़ोरों की अलामत है। ईमान वाले देखता नहीं कि मैं अल्लाह के घर को क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, क्यों दूंगा, कैसे दूंगा, बल्कि ईमान वाला यह कहता है मेरी घर है कोई बात नहीं, मेरा औलाद है कोई बात नहीं, मेरे बीवी है कोई बात नहीं, मेरे बच्चे है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी जान जो है अल्लाह के लिए है। तलवार लिया सर जो है दुश्मनों के सामने जंग में खड़े हो गए। वो साहबे किराम जब जंग बदर में खड़े हो गए, दुश्मनों को आवाज़ दी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आया हूँ, चाहे सर रहे या ख़त्म हो जाए, मेरा घर भी छोड़ रहा हूँ, मेरी बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, मेरी दौलत मेरी माल को भी छोड़ दिया, पूरी चीज़ें छोड़कर खुदा के सामने खड़कर जिहाद के लिए आ गया हूँ। ऐ लोगों ज़रा सोचो, वो साहबा के दिल में क्या था? अल्लाह का डर थे, रसूल की मोहब्बत थी। आज वही तो नहीं है।
رسول کی زندگی 12 ربیع الاول کا مہینے، ربیع الاول کے مہینہ چل رہا، ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی آئے، دین کس طرح سے پھیلا۔ وہ صحابہ کرام تھے جو جان دینے کے لیے قربان ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ہی سوچو، جان بھی نہیں، مال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ کی نماز امام کے ساتھ مل کر پڑھو گے تو اللہ آپ کی گھر کی، آپ کی گاؤں کی، آپ کی بستی کی، آپ کے محلہ کی، آپ کے پورے شہر کے لے کے نہیں بلکہ اللہ پورے دنیا کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ دیکھو ایک آدمی آج نماز پڑھ رہا، اللہ پورے گاؤں پورے محلہ کی حفاظت کا ذمہ۔ یہ مسجد، یہ اذان، یہ گھر آباد جب تک ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو آباد رکھا ہے۔ میرے نبی آئے، دین دیا، جو دین جب تک رہے گی، میرا رسول کے ماننے والے علماء دین اور دیندار لوگ، نیک نمازی اللہ والے جب تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ جیسے یہ امام، یہ اللہ والے، یہ نیک بندے، نماز پڑھانے والے، دین کو سکھانے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو سمجھانے والے، تمہارے بچوں کی تعلیم دینے والے، جب تک ہے اللہ تیری حفاظت کر رہا ہے۔ جب یہ نہیں رہیں گے، اللہ کو تمہارے جیسے بد دین، تمہارے جیسے یہ اللہ کا نہ ماننے والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک قہر ڈال دیں گے جسے قیامت کہتے ہیں، اللہ ڈال کر پورے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اب میرے دوستوں بزرگوں ذرا سوچو، یہ دین میرے نبی نے عرب کے اندر ان کی معجزات کو سنا۔ ابو جہل کافر بن چکے، موت مری کافر تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے پھر بھی کلمہ نہ پڑھ سکا۔ آج ہمارے رسول 1400 برس پہلے چلے گئے، دین ہے، نمازیں ہیں، یہی تو باقی رکھنا ہے بھائی۔ یہ رکھیں گے تو ہم ابو بکر صدیق جیسا ایمان والے بنیں گے، عمر فاروق عثمان و علی، عمر و فاروق عثمان و علی، شبیر و شبار، حیدر کرار، حضرت حسن حضرت حسین جیسا ایمان والا بنے گے۔ اور آ جائیے ہمارے نیک بندوں میں، آ جائے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام، ان کے ماننے والوں میں بن جائیں گے، خواجہ معین الدین کی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے بن جائیں گے۔ جب یہ دین کو سمجھیں گے، ان پر چلیں گے تبھی، نہیں تو آج زمانہ لوگوں کے اندر ایسا ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو یہ ایمان نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو صحابہ کی زندگی، میرے نبی کی زندگی کو میں بتاؤں گا تو آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ کے رسول یہ دین کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، یہ ایمان کی خاطر کیا کیا کرنا، اور آج ہم ایمان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے پر یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان والا ہے؟ بددینی ہے، برسوں ہو گیا نماز مسجد میں آنے کو اللہ توفیق نہیں دے رہا، تیری ایمان ہے؟ تو کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں، نبی کی ماننے والا ہوں؟ کس زبان سے کہو گے، کس دل سے کہہ رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو، کیا ثبوت ہے؟ میرے نبی، میرے صحابہ کرام نمازوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتا، لوگ دیکھتے کافر کہ یہ ایمان والا ہے۔ جب ایک کافر راستہ سے گزرتا تھا کہتا تھا یہ مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کو ہم ان کے لیے قتل کر ڈالے تو یہ تیار ہو جاتا۔ لیکن آج یہ مسلمان کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ تو مسلمان دور ہو جائیں گے، کافر کہ یہ ایمان والے ہیں، چپ، کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ایسا بن چکا ہے، ہمیں چھوڑ دیے ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی متعلق 53 سال جو مکے کے اندر گزارے، مکے کے اندر رہے، دین کی دعوت دیے، لوگ سمجھے تو ایمان والا بن گیا، صحابہ کرام بن گئے، تابعین بن گئے، بزرگان دین بن گئے، اور جس نے نہیں سمجھا کافر ہو کر موت مری، بے ایمان ہو کر موت مرا۔ اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایمان والا مرے یا بے ایمان والا ہو کر مرے، تو آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ رسول آئے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، صحابہ کرام آئے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تابعین آئے، تابعین آئے، دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے ولیاں آئے، پیران پیر آئے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ اب علماء آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ حافظ قرآن، امام صاحب، مفتیان کرام جو بھی آج ہمارے اندر ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کو آ جاؤ، ملو، آباد کرو، اللہ کی عبادت کو قائم رکھو۔ اب وہی کہہ رہے ہیں یہ بھی کل مر جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، باقی
واقعی ہمارا نسل میں نمازی نہیں رہے گا، ہمارے نسل میں اللہ کے نام لینے والے رہیں گے، ہمارے بچے کے اندر قرآن نہیں رہے گی، ہمارے بچے کے اندر کلمہ نہیں رہے گا، ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں رہے گا، تو پھر اللہ کہے گا یہ چپ کے خالی مسلمانوں کے نام سے ہے، ان کے اندر تو قرآن نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو انہیں رکھ کو کیا کریں گے؟ ڈال عذاب، قیامت قائم کر دیا جائے۔ تو اب وہ نسل پیدا ہوگی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایمان کی جو ہے لوگ کرتے تھے، اب دیکھو کتنا ہمارے گاؤں کے اندر ہے نمازیں پڑھ رہی، کتنا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر نمازوں کو قائم رکھا ہے، کوئی بھی نہیں، کسی کو فکر نہیں، کسی کو نہیں ضرورت ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے، حضرت ہے بس ان کو ضرورت ہے نماز کی اذان کی، اس لیے دیرا کر رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم یہ سمجھ لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کہتے ہیں لوگوں تم جو کما رہے ہو وہ بھی ختم ہوگا، تو جو گھر بنا رہے ہو وہ بھی ختم ہوگا، تو جو پیدا کر رہے ہو اولاد وہ بھی ختم ہوگا، تیری پاس کیا باقی رہے گی؟ رہے گی کیا؟ میرے نبی نے جب لوگوں کو سمجھایا، رو کر آنکھوں سے بتایا، اے لوگوں اللہ کی طرف جھک جاؤ، وہ تمہارا رب ہے، تیرے پاس گھر نہیں کوئی بات نہیں، تیرے پاس غریبی ہے کوئی بات نہیں، تیری پاس جو فاقہ زندگی ہے کوئی بات نہیں، تیرے پاس اللہ نے کچھ نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن تیرے ساتھ خدا اگر ہے تو دنیا میں کامیاب ہو کر تو آخرت میں جنت پا جاؤ گے، سب سے بڑا محل دیا جائے گا جو ہیرے جواہرات سونے سے زیادہ چمک ہوگی، جو کبھی غلیظ نہیں ہوگا، ایسا بڑا گھر اللہ ہمارے واسطے بنا کو ہے بھائی، ہمیں لینا کیوں نہیں چاہتے؟ آج ہم اس گھر کو بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے کہ نہیں ہمارا اچھا گھر بن جائے، ہمارا گھر کیسے تیار ہو جائے، ہمیں کیسا پیسہ زیادہ مل جائے، ہماری اچھی کامیں کیسے ہو جائے۔ آج اس کے فکر میں لوگ کیا کرتے ہیں، پوری زندگی گزارا، دن کو بھی رات کو بھی، لیکن یہ فکر کیوں نہیں کرتا کہ مرنا ہوگا، میری دادی مر گئی پرسوں، میرا باپ مر گیا، میں بھی مروں گا، لیکن اللہ ایک گھر دے گا قبر، اور دوسرا گھر جنت، قبر سے جنت جانا پڑے گا، قبر کیسی ہوں گے اور جنت کس طرح سے ہوں گے، جنت اور قبر ہمیں دو چیز چاہیے، قبر میں آرام، جنت ہمارا گھر کا ہوگا مقام۔ یہ کسی نے سوچا؟ کیوں؟ دنیا کی لالچ، یہ دنیا کو دیکھ رہا نا آنکھوں سے کہ دنیا فلانا بڑا فرا کما رہے، فلانے کے پاس ہے، میرے پاس کیا نہیں، ویسا نہیں، اللہ تعالیٰ بنایا ہی ہے، حق ہے، سچ ہے، غریبی ہے، امیری بھی ہے، اللہ بنایا، جس کو دیا نوازا اللہ انہیں کر رہا ہے، جس کو غریبی دیا اس کو غریبی بھی گزار رہا ہے، سب کو اللہ ایک طرح بنایا نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب ان باتوں کو سمجھایا تو صحابہ کرام اللہ کی طرف جھکنے کے لیے اللہ کے واسطے تلوار لے کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر کو دین کو بچایا، نمازوں کو قائم رکھا، یہ مسجدوں کو آباد رکھا۔ آج ہمارے مسجد چھوڑنے کی وجہ سے یہ مسجد ختم ہو رہی، یہ دین ختم ہو گیا۔ کل ہمارے گھروں سے آج دیکھو ہم، اب میں کہنے کا، آج دیکھو ہمارے گھروں کے اندر آج صبح ہوئی، ہمارے سب یہ 30 40 50 60 یا کتنے بھی گھر ہے، جتنے بھی گھر ہیں پورے گھروں کے اندر کون صبح اٹھ کے قرآن پڑھا؟ تو پتہ چلا اب قرآن بھی ختم نہ ہے کہ نہیں، خالی رہنے سے نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، خالی کہنے سے نہیں ہوگا۔ کوئی کافر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد سے، کیا اس کو مسلمان مان لیں گے؟ مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا اور رسول کے حکم کو ماننا مسلمان کہتے ہیں۔ تو ویسا ہی آج ہمارے گھروں کے اندر ہو گیا ہے، ہم سمجھ ہمارے بیٹا اولاد ہے، صبح اٹھا اللہ کی قرآن ہے، قرآن نہیں، تو پھر ہمارے اندر کیا آئے گی؟ رحمت اترے گی۔ صبح ہوتی قرآن سے، صبح و شام ہوتی قرآن سے، یہ نہیں ہے آج صبح شام ہو گیا گانوں سے، ٹی ویوں سے، فلموں سے، ناچوں سے۔ آج ویسا ہمارے بچوں کے اندر ہے، شرارتی۔ شرارت کب بچہ پیدا ہوتا ہے؟ جب ہمارے ماں باپ کے اندر دین نہیں ہوتا، دعا نہیں ہوتی، قرآن نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، تو ہمارے اولادوں کے اندر شرارتی شیطان ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے سے ہو جائے، پھر بھی اگر کنٹرول، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آئے 53 سال جو مکہ میں رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ ابو جہل کے پاس بڑے بڑے معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ آپ ذرا سوچو، ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم نہیں پڑھے تو کیسے دیندار بنیں گے؟ نمازیں ہیں، نمازوں کو چھوڑ ڈالیں گے تو کیسے ایمان والا بنیں گے؟ ذرا سوچو، جو رسول اتنی بڑی کرامت والے، جو رسول اتنی بڑی رحمت والے، جسے توفیق نہ ملا، کافر ہو کر ملا
والا جسے توفیق نہیں ہوئی، جسے ہدایت نہیں ملی، وہ میرے دوستو جہنم میں چلے گئے۔ اور آپ کو بھی مسلمان بن کے ہدایت ملنا ضروری ہے۔ یہ ہدایت کے لیے مسجد ہے۔ آ جاؤ خدا کے گھر میں، جھک کر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں سیدھا راستہ قائم کر لوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے، میں مسلمان بن کر رہوں، مجھے اللہ توفیق دے، میں مروں تو مسلمان ہو کر جیوں تو مسلمان ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، 53 سال نبی نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ بڑے بڑے جنگ کیسے بہت بڑا واقعات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کی جو کچھ باتوں جو میں نے بیان کیا، بتایا، یہ رسول کی چند باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے، اگلے جمعہ سے پھر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حالات کے بارے میں ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر کیسے کیسے ٹھوکر کھائے، کیسے کیسے لوگ پتھر مارے، پھر بھی کہتا تھا کیا، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اتنے بڑے رسول، اتنا بڑا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو برداشت کر کو آج یہ قرآن، یہ نماز جو دیا، ہم جو چھوڑیں بے فکر ہو کو، کتنے بڑے ہم لوگ آج کم عقل اور کتنے بڑے بددین ہو چکے ہیں۔ رسول نے اتنا بڑا دین ہم کو دے کر گئے، اتنی بڑی اچھی کتاب قرآن، اور نماز سب سے بڑی عبادت جو نماز کہتے ہیں اس کو آج چھوڑ کر گئے۔ آج لوگ بغیر فکر کر کو نماز جمعہ چھوڑ رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھ رہی اور سمجھتا کہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، حضرت بولتے بولنے دو، ہم مسلمان ہیں تو کیا ہوا، یہ ایسا سمجھتا۔ آج ہمارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت کا کام ہے شاید بولنا اس لیے بول رہی، میرے نبی کا کام تھا بولنا، اس لیے کافر بھی یہی سمجھتا تھا کہ رسول کہتا تھا کہ خدا کی عبادت کرو، لوگوں خدا کی عبادت کرو، تو کافر کہتا نہیں، ہمارا باپ دادا اس بتوں کو پوجتا تھا، کہتا تھا یہ میرا بھگوان ہے، میرا خدا ہے، میں اسی کو مانوں گا، تیرا خدا کون ہے ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا باپ دادا اسی کو مانتا تھا۔ تو لوگ اس کو مان کر عرب کے اندر جو گزارے وہ کافر ہو کر مرا۔ اور آج میرے نبی کو جو پہچان لے کہ نہیں، رسول کہتا خدا ایک ہے تو مانو، کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو پڑھو۔ صحابہ کرام جس نے پڑھا تو صحابہ کرام نام ملا کہ نہیں، جس نے نہ پڑھا ابو جہل، عتبہ، شعبہ، ام بن خلف، ایسے ایسے کافرہ جو بڑے 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 بہتر زندگی کے ساتھ۔ تو ویسا زندگی گزارنا چاہتے ہو آپ لوگ تو گزارو، میرا کوئی بات نہیں، میرا کام تھا، میرے رسول کا حکم تھا، فرمان تھی اور قرآن کا اعلان تھا، اللہ کا جو یہ تھا میرے اوپر جو فرض تھی میں کر رہا ہوں، آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی۔ ہمارے اندر اللہ کے رسول، اللہ کے دیے ہوئے ہر چیز، آج قرآن، نماز اور علماء دین، یہ امام صاحب سب کچھ ہے، ان کی حفاظت اگر ہم کریں گے انشاءاللہ کامیاب بنیں گے۔ جیسے ان کی حفاظت کا ذمہ آج نہیں لیں گے، فکر نہیں کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، دین ختم، دنیا بھی ختم اور اللہ آخرت کا زندگی کر دیں گے۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے